ہم پر کوئی دباؤ نہیں، یوں تو میں مکافات عمل پر یقین رکھتا ہوں۔ خدا نے سزا اور جزا کے لیے صرف یوم آخرت کا دن متعین نہیں کیا، بلکہ جو بویا ہے وہ دنیا میں بھی کاٹنا پڑتا ہے۔ آج کل نوجوانوں میں مقبول اسلامی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا ایک جملہ کہتے ہیں، یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ یہ بات موجودہ دور پر بہت درست بیٹھتی ہے۔ پاکستان کے سیاسی ماحول میں جو بے چینی اس وقت پائی جا رہی ہے وہ نئی نہیں ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے افراد سیاسی کارکنان اور تجزیہ کار بنے بیٹھے ہیں یا ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں جن کا سیاسی شعور شروع ہی 2016 سے ہوا ہے۔ نہ وہ ماضی جانتے ہیں اور نہ ہی ماضی میں ہونے والی تلخ حقیقتوں سے آشنا ہیں۔ انسانی حقوق کے نام پر من پسند افراد کے لیے کیا جانے والا ماتم انتہائی مضحکہ خیز ہے، کیونکہ اس سے کئی گنا زیادہ انسانی حقوق کی پامالی ہم ماضی کے ادوار میں دیکھ چکے ہیں۔ بات صرف آمروں کے ادوار تک محدود نہیں ہے، بلکہ نام نہاد جمہوری ادوار میں بھی یہ کھیل کھیلے جا چکے ہیں۔ پاکستان کی سب سے پہلی اور صحیح معنوں میں جمہوری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کو اگر پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح ایک پیپلز پارٹی میں سے 6 مختلف پیپلز پارٹیاں بنائی گئیں، جس طرح ملک کے مقبول وزیر اعظم کو کبھی جعلی مقدمات میں پھانسی چڑھایا گیا تو کبھی تاحیات نااہل کیا گیا، کس طرح سے MQM کے 4 حصے کیے گئے، کس طرح سے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو سکھر کی جیلوں میں رکھا گیا، کس طرح جاوید ہاشمی کو ٹارچر کیا گیا، کس طرح رانا ثناء اللہ پر جعلی منشیات کا کیس ڈالا گیا، کس طرح حنیف عباسی کو احاطہ عدالت سے گھسیٹا گیا، کس طرح فریال تالپور کو ہسپتال سے حراست میں لے لیا گیا، کس طرح مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا، کس طرح خواجہ سعد رفیق پر ماضی میں ٹارچر اور حال ہی میں سالوں جیل میں رکھا گیا، کس طرح ماضی میں بلوچ سرداروں کو دھوکہ دہی سے قتل کیا گیا، کس طرح سے ANP کو ٹریٹ کیا گیا اور کیسے کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگائی گئی، کیسے تحریک لبیک پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور مرحوم علامہ خادم حسین رضوی کو مسجد کا تقدس پامال کر کے ان کی ویل چیئر سے گھسیٹا گیا، گرفتار کیا گیا، مگر کسی نے سرکاری اور عسکری تنصیبات پر حملہ نہیں کیا۔ کسی نے امریکہ کو کال کر کے نہیں کہا کہ نوٹس لیں، ہمیں بچائیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہماری مدد کو مداخلت کریں، مگر افسوس کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے جعل سازوں نے نئے اسلامی ٹچ والے انقلاب کا نام لے کر اپنے ہی وطن کی مٹی سے دشمنی شروع کر دی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت دینا ضروری ہے کہ اس تمام تمہید کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے۔ یقیناً یہ جمہوری رویہ نہیں ہے، یقیناً MPO کا قانون اپنے اندر ہی خدشات سے بھرپور ہے، یقیناً زیر حراست ٹارچر اور دباؤ کی مذمت ہونی چاہیے۔ اب تک تحریک انصاف کے 30 سے زائد قومی اور علاقائی رہنما خیر بات کہہ چکے ہیں، جن میں سے تمام نے اپنی سکرپٹ میں ایک سطر لفظ بلفظ دہرائی کہ ہم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، جبکہ دباؤ ہونے کی نشانی یہی کافی ہے کہ آپ کو وضاحت دینی پڑے کہ آپ پر دباؤ ہے یا نہیں۔ دوسری بات جو یکساں نظر آ رہی ہے وہ اکثریت کا مدعا ان کی فیملی، ان کے بچے اور خاندان کی سیکیورٹی ہے، جس کی بنا پر وہ اس حد تک دباؤ کا شکار ہے۔ یقیناً یہ عمل قابل مذمت ہے۔ کسی بھی جماعت کے ساتھ یہ رویہ صرف جماعت کو نہیں بلکہ ملک میں جمہوری نظام کو بھی شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ فی الوقت PDM سمیت دیگر لوگوں کی نظر میں یہ مکافات عمل ہے اور یوں تحریک انصاف کو ختم کر دینا معمولی بات ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر دیر پا اس کے نتائج وہ خاطر خواہ اچھے نہیں ہوں گے۔ ملک میں سیاسی لڑائی کو سیاست تک محدود رکھنا چاہیے۔ اگر یہ لڑائی ذاتیہ نہ کی حد تک پہنچ جائے تو اس کا نقصان سیاست اور ملکی نظام دونوں کو ہوتا ہے، اور فائدہ ان اشخاص کو ہوتا ہے جو ملک میں جمہوری نظام کی بجائے بادشاہت اور آمریت کے حامی ہوتے ہیں۔ آج تحریک انصاف کو جب درجنوں رہنما چھوڑ چلے گئے تو شکوہ کیا جا رہا ہے 2018 میں جب 21 رہنما اکٹھے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں داخل ہوتے تھے تو نعرہ لگایا جاتا تھا کہ آج خان نے نون لیگ کی اتنی وکٹیں گرا دیں، اب وہی وکٹیں اپنی پرانی گراؤنڈ میں آنے کو بےتاب ہیں، اور جو امپائر ماضی میں خان صاحب کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیل رہا تھا آج بھی وہی اس کا سرکردہ ہے، وہی جہانگیر ترین کا جہاز ہے اور وہی جہانگیر ترین کا گروپ ہے جو نئی جماعت کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ یہ کھیل نیا نہیں ہے، وہی ہے جو خان صاحب کھیل رہے تھے، بس فرق اتنا ہے کہ تب خان صاحب لڈو کے سانپ بنے سب کو ڈس رہے تھے اور آج خود ڈنگ کھا رہے ہیں۔ جو غلطی خان صاحب کر چکے سے خمیازہ تو خیر وہ بھگتیں گے ہی اور بھگت بھی رہے ہیں۔ آج وہ روز صبح دوپہر شام زمان پاک کی چھت پر چڑھے آوازیں لگاتے ہیں کہ مجھ سے بات کر لو، کوئی تو سن لو، اور یہی خان صاحب ماضی میں سلام کرنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ مگر موجودہ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، کیونکہ مکافات عمل کسی ایک کے ساتھ نہیں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر خان صاحب کا کل کا بویا وہ کاٹ رہا ہے تو آنے والے وقت میں آپ کو بھی اپنا بویا کاٹنا ہوگا۔ اس ملک کی بقا اسی میں ہے کہ میثاق جمہوریت کو دوبارہ سے سائن کیا جائے اور ملک کی تمام جماعتیں ماضی کے 75 سال پر کانٹا لگا کر بغل گیر ہو کر آگے بڑھیں اور قوم و ملت کے بارے میں سوچیں۔